बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाज़रीन, मुसलमानों में सीरत निगारी एक बहुत ही महबूब मशग़ला रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशे हम तक उन्हीं सीरत नगारों के ज़रिए पहुँचे हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर कलम उठाया और हम तक मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उनकी जो सीरत है वो पहुँचाई। लेकिन एक बदकिस्मती जो हमारे साथ हुई वो ये है कि हमारे यहाँ सीरत का मुतालिया उस नुक्ता नज़र से नहीं किया गया जो कि इसका असल मकसूद था। यानी हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम जो अहकामात हैं, ज़िंदगी के तमाम जो गोशे हैं कि जिन्होंने अरब जैसे माशरे में इनकलाब बर्पा किया, वो लोगों के सामने लाएँ और लोग उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर आएँ और वही कुछ हासिल करें जो कि 7वीं सदी ईस्वी के लोगों ने हासिल किया और अपनी जो है वो ज़िंदगी की काया जो है पलट दी। आज की इस वीडियो में हम 3 उन आप जहतों का कह सकते हैं मुतालिया करेंगे। ये 3 नुक्ता नज़र देखेंगे जिनके तहत लोग सीरत का मुतालिया करते हैं और वही ख़ास चीज़ सीरत में से लेते हैं, बाकी जो कुल है उसको छोड़ देते हैं। और नतीजा उसका ये होता है कि सीरत के मुताले से जो कुछ असर होना चाहिए, जो कुछ हासिल होना चाहिए, वो बदकिस्मती से हासिल नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में पूरी तरह मेरे साथ बने रहिए ताकि हम इसको जान सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एक हम लोगों से गलती हुई और बहुत सारे इंसान मुसलमान जो है वो ऐसे हैं जो सीरत का मुताला मुजर्रद सवाब के हसूल के लिए ही करते हैं। अब इस बात से तो इनकार नहीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत अल्लाह की निगाह में बहुत पसंदीदा है और इसके लिए जो भी कोशिश की जाएगी वो अल्लाह ताला को बहुत जो है वो अच्छी लगेगी, भली लगेगी और हमें उसका सवाब भी हासिल होगा। लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जब हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी एक नुक्ते पर सारा फ़ोकस कर दें और दीगर जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। अब इस नुक्ता नज़र के हामिल लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीब का बड़ी धूमधाम से इनकाद करते हैं, मिलाद की महफ़िलें सजाईं, जुलूस और जलसे जुलूस, रैलियाँ निकालीं, चिरागाँ किया, देगें चढ़ाईं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चीज़ें हैं जो कि वो करते हैं। और इन सारी चीज़ों का असर ये हुआ कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फ़ोकल इंसानी किरदार के तौर पर दुनिया के सामने जो वो पेश कर दिया है। एक ऐसा इंसान जिसके कारनामों में सारा किरदार मौजज़ों का ही है और जो आलम असबाब के जो कवानीन हैं उनसे बालातर हैं। सारे काम जिनके फ़रिश्ते ही करते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाकी और रूहानी जो मुकाम है वो पूरी दुनिया से के तमाम इंसानों से जो है वो बुलंद है। वहाँ मुअज़्ज़े भी हैं, फ़रिश्तों की मदद भी है। लेकिन अगर आप गौर करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो इस दुनिया का रीत है, रवाज है, उसके तहत जो ज़रूरी था उसके तहत इक़दामात उठाए। मिसाल के तौर पर आप जंग बदर को ले लें। बड़ा मशहूर वाक़या हमें उलमा जो है वो लहक-लहक के मिंबर रसूल पर बैठकर बताते हैं कि फ़रिश्ते मदद के लिए आए, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन उससे के पहले की जो कहानी है, हमें उसे भी समझना है। फ़रिश्ते पहले ही मरहले पर नहीं आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज तैयार की, असबाब इकट्ठे किए, जितनी जमीयत इकट्ठी हो सकती थी उस वक़्त मुसलमानों की तादाद के हिसाब से उन लोगों को इकट्ठा किया जितना असले का बंदोबस्त हो सकता था उस ज़माने के लिहाज से। वो असला जितना बस में था उसको किया। मदीना से चले, बदर के मैदान में पहुँचे, ख़ैमा ज़न हुए, दुश्मन की फ़ौज आई, आमने सामने हुए। सारे असबाब मुकम्मल करके फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, नुसरत की दुआ मांगी और फ़रिश्ते उस वक़्त भी नहीं आए। फ़रिश्ते कब आए मदद के लिए? जब मुसलमान कुफ़ार के सामने सीना सपर हो गए, उनसे लड़ाई की, उनको जहन्नम वासिल किया, ख़ुद शहीद हुए। उसके बाद अल्लाह ताला की नुसरत आई और फ़रिश्तों ने जो मदद की। तो उससे पहले जितनी भी इक़दामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो सारे के सारे वो थे जो उस वक़्त की जो मालूम दुनिया की जो तहज़ीब है उसमें किए जाते थे, चाहे आप गैर मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं। अगर हम मुखालिफ कैंप की भी देखें, कुफ़ार ने भी यही
تیاریاں کی تھی، بندے اکٹھے کیے، اسلحہ اکٹھا کیا، ساز و سامان، زادِ راہ، لشکر کے لیے رسد، سب کچھ ویسا ہی کیا۔ وہ بھی لڑنے کے لیے آیا، وہ بھی لڑے، مسلمان بھی لڑے، لیکن ایک اخلاص تھا تو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی مدد آئی۔ لیکن اس سے پہلے کے جو اسباب ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس طرح اگر ایک اور مثال اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ قرب قیامت کے نزدیک آئیں گے، جامع مسجد دمشق کے مینار پر اتریں گے اور کہیں گے کہ سیڑھی لگاؤ، میں نیچے آؤں گا۔ تو اب یہاں پر اگر غور کریں، آسمانوں سے وہ اللہ تعالیٰ ان کو لے آیا، کیا اس اللہ کے لیے یہ ناممکن ہے کہ چھوٹے سے مینار سے مسجد کے صحن میں اپنے بندے کو نہ اتار سکے، اپنے نبی کو نہ اتار سکے؟ لیکن کیوں اس کو کیا گیا؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، اس میں ہمیں مختلف اسباب چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے مطابق ہی ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس نقطہ نظر سے سیرت کا مطالعہ کر کے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے کردار کے طور پیش کیا۔ اس سے ہوا کیا کہ عام انسان اور عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں جی کہ وہ تو اللہ کے بڑے پیارے تھے، نبی تھے، ان کے ساتھ فرشتوں کی مدد سی، معجزات، اللہ کے معجزات تھے، ہم تو اس سلسلے میں کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دین کی جو اشاعت ہے وہ رک جاتی ہے۔ اس نقطہ نظر کے پھیلنے سے ایک انسان جو ہے وہ عقیدت تو رکھ سکتا ہے لیکن شاید اتباع جو ہے وہ نہیں کرتا۔ عقیدت کا یہ خاص رنگ جو ہے جس کی بات ابھی کی، یہ جتنا گہرا ہوتا جائے گا اتنا ہی عملی زندگی اتباع نبوت سے جو ہے وہ دور ہوتی جائے گی۔ دوسری چیز جو مغرب سے ہمارے اندر آ گئی ہے پچھلی صدیوں میں، وہ ہے قومی تفاخر، عظام پرستی، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ قومی تفاخر ہے، قوم پرستی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں فلاں ہستی ہے، اس کے یہ کارنامے ہیں جو ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کے ایام وفات، پیدائش اور دیگر جو یادگاری دن ہیں وہ بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں، لیکن ان شخصیات کی جو سیرت کا رنگ ہے، پرتو ہے، وہ ان کی زندگیوں میں، ان لوگوں، اس قوم کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے تو بہت زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ اسی طرح یادگاری دن منانے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن آپ کا جو اصل کردار ہے وہ ہماری زندگیوں میں شاید اتنا نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس دور میں اتنی زیادہ تعداد اور دولت ہونے کے باوجود مسلمان جو ہے وہ پس رہے ہیں، اور وہ یہ دوسرا جو نقطہ نظر ہے یہ بھی اس میں ایک وجہ ہے کہ جس میں ہم ایک یہ ہمارے فلاں فلاں بزرگ نے یہ کام کر دیا ہے، یہ فلاں بزرگ کی یہ چیز ہے، اور اسی کو لے کر ہم چلتے رہتے ہیں، خود سے آگے بڑھ کر کچھ یا وہ نہیں کرتے کہ آج کے زمانے کے لیے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا پیغام ملتا ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب اس میں تیسرا جو ہے جو نقطہ نظر جس کے تحت لوگ اس سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مذہبی رہنما کے طور پر جو وہ لیتے ہیں، اور وہی چند چیزیں ہیں جو ان سے اخذ کرتے ہیں، جیسے کہ چند اعتقادات، عبادات، مختلف جو وظائف اور اخلاقی جو ہے وہ مسائل ہیں، فقہی احکامات ہیں، اور وہ وہیں تک، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حد تک اکتساب کرتے ہیں کہ طہارت، نماز، روزہ، نوافل اذکار حاصل کر لیا اور بس۔ لیکن جو تمدنی زندگی ہے، جو زندگی ہم نے گزارنی ہے، معاملات ہیں دوسری قوموں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، جتنے بھی ہم چیزوں کے ساتھ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، وہ ساری چیزیں اسی طرح چھوڑ دی جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ایک اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، چند احکامات پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن جو باطل کا نظام ہے اس کے سہولت کار بھی اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ہر ظلم پر چپ رہتے ہیں، ہر نظام جو کفر کا ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، اس پر وہ خاموش رہتے ہیں یا کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ دین کا تعلق شاید یہ عبادات اور اسی جو محدود سا جو حلقہ ہے اس کے اندر ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ زمانے کے حساب سے ہوتی ہیں، جس زمانے میں جو رواج ہوتا ہے ویسے چلتا رہنا چاہیے، اور آج بھی ویسا چل رہا ہے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا وہ دنیا نہیں ہے جو کہ اسلام جس دنیا کا جو وہ خاکہ جو ہے وہ
پیش کرتا ہے۔ اور یہ سارے نقطہ نظر پھیلنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ان کے لیے سازگار ماحول جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم اگر اپنی دنیا کو دیکھیں تو اس میں ایسے انسانوں کو جس قسم کے انسانوں کی ضرورت ہے، ہماری درسگاہیں، ہمارا معاشرہ ویسے ہی انسان جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، اور وہ اس طرف نہیں دیکھ رہے کہ ہماری جو اصل کامیابی ہے، اصل جو منزل ہے یعنی آخرت کی منزل، اس میں ہمارا جو ہے وہ کیا تیاری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں کیا حاصل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے میرے بھائیوں کو جو مطالعہ سیرت ہے اس کے حوالے سے یقیناً پتہ چلا ہوگا کہ ہم نے اپنے ذہن میں کیا رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ ایک سپہ سالار بھی تھے، آپ ایک حکومت کے سربراہ بھی تھے، آپ گھر کے سربراہ بھی تھے، آپ ایک مذہبی رہنما بھی تھے، آپ ایک مکمل پیکج جسے ہم کہتے ہیں وہ تھے، اور زندگی کے ہر گوشے میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے رہنمائی جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور جب تک ہم یہ رہنمائی نہیں لیں گے تب تک ہم صحیح معنوں میں نہ تو اپنے اس خاص شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری زندگی میں اس طرح سے تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال نے جیسے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر ہم بطور مسلمان ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ شرائط پوری کرنی ہوں گی جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اس پر ایمان لا کر اللہ سے جو عہد و پیمان کیے ہیں۔ جب تک ہم اس کی شرائط پوری نہیں کریں گے ہمیں ان ریٹرن جو کچھ اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔